آلے نبی کر گئے. آلے نبی کا کام تھا، آلے نبی کر گئے. کوئی ادیب لکھ نہ سکا ایسی کتاب ریت پر. کوئی ادیب لکھ نہ سکا ایسی کتاب ریت پر. برادران اسلام، جس وقت آقا حسین علیہ السلام اپنے نانا کے روزے پہ آخری حاضری پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں، چونکہ محرم سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس سے قبل سال کا جو آخری مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس میں تمام چاہنے والے بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، کعبے کا طواف کرنے جاتے ہیں، نبی پاک کے روزے پہ حاضر ہو کر سلام عرض کرنے کے لیے جاتے ہیں. وہ لوگ جو 10 سے 15 20 دن کے حج کے لیے جاتے ہیں، جو صرف 8 سے 10 دن مسجد نبوی کے قرب و جوار میں بسر کرتے ہیں، جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے، جو دکھ، جو غم، جس حال سے نڈال ان کا دل ہوتا ہے، تو پوچھو، وہ کہتے ہیں کہ مدینے کی وہ یادیں، مدینے کی وہ آب و ہوا، مدینے کا وہ ماحول، مدینے کی وہ خوشبوئیں، حضور کے روزے کی وہ جدائی ہمارے دل کو چور چور کیا ہوا ہے. وہ جو 10 سے 8 دن کا قیام کریں ان کی یہ حالت ہوتی ہے. پھر اس حسین کا بتائیں جس کا بچپنا بھی مدینے میں گزرا ہو، جس کی ولادت بھی مدینے میں ہو، جس کا رہن سہن بھی مدینے میں ہو، جس کی پرورش گاہ بھی مدینہ ہو، جو پل پل کے جوان بھی مدینے میں ہوا ہو، جس کی جوانی بھی مدینے میں کٹی ہو، اور جس کا بڑھاپا بھی مدینے میں گزرا ہو. پھر بتائیں وہ حسین جب ہمیشہ کے لیے اس مدینے کو الوداع کہتا ہوگا، پھر اس حسین کا عالم، اس حسین کے دل پہ جو گزرے گی، اس کا مداوع کون بیان کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ. 8 ذی الحجہ کو حج کی تیاریاں ہو رہی ہے، 10 ذی الحجہ کو مکے کے اندر حج پڑا جانا ہے، بیت اللہ کا طواف کیا جانا ہے، صفا مروہ کے چکر کاٹے جانے ہیں، شیطان کو کنکریاں ماری جانی ہے، رمی کی جانی ہے، قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جانی ہے. لیکن حسین ان حالات میں، ان ایام میں مدینے کو، مکے کو چھوڑ کر اپنی قربانی دینے کے لیے کرب و بلا کی جانب چل پڑے. سبحان اللہ. 8 ہجری کو، 8 ذی الحجہ کو جب آپ مکے کی حاضری کر کے مدینے کی طرف اپنے نانا کے روزہ پہ حاضر ہوئے نا اپنے سلام عرض کرنے کے لیے، اس وقت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے نانا کے روزے پہ آخری سلام حاضر کرنے کے جاتا ہوں نا، میرے آقا سید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اپنے نانا کے روزہ پہ اپنی آخری حاضری پیش کرنے کے ہوں گے، لوگوں وہ منظر کیسے ہوگا، وہ گھڑیاں، وہ لمحات کیسے ہوں گے. وہ حسین جس کا بچپنا مدینے میں، جس کی پرورش مدینے میں، جس کی نوجوانی مدینے میں، جس کی نوجوانی مدینے میں، جس کی شادی بھی مدینے میں، جس کے بچوں کی ولادت بھی مدینے میں، اپنے نانا کے روزہ میں جب آخری سلام پیش کیا ہوگا، حسین کے دل کو جو مداوا ہوگا، حسین کے دل پہ جو گزری ہوگی، وہ مداوا اس کا میں اور ہم کیا بیان کریں گے. آیا کا حسین کی بارگاہ میں چلتے گئے، اے نبی کے پیارے نواسے، اے فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے، اے علی کی آنکھوں کے نور، اے حسن کے جگر پارے، حضور کے دل کا قرار. آپ بتائیں جب اپنے نانا کی حاضری کرنے کے لیے آگے
آخری سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا، فرماتے ہیں نانا کے روزے پہ جا کے میرا رب یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ پڑھتے ہیں، ہم یہاں سے پڑھتے ہیں، آقا وہاں سنتے ہیں، جب حضور کا اپنا نور نظر، حضور کے دل کا قرار، حضور کے دل کی ٹھنڈک، حضور کا نوازا جا کے جب اس نے حضور کے روزے پہ سلام پڑھا ہوگا، میرا ایمان کہتا ہے چشم فلک نے بھی دیکھا ہوگا، حور و غلمان نے بھی دیکھا ہوگا، آسمان کے ملائکہ نے بھی دیکھا ہوگا، سب نے رب کی بارگاہ میں عرض کی ہوگی مولا اللہ یہ جو سلام تیرے نبی کے روزے پہ پڑھا جا رہا ہے، مالک یہ آج سے پہلے نہ کسی نے پڑھا ہے، نہ آج کے بعد کوئی پڑھ پائے گا۔ وہ سلام جو میرے اور آپ کے آقا حسین نے پڑھا، وہ سلام کیا ہے؟ ہاتھ باندھے ہیں، نظریں جھکائی ہے، حضور کے روزے کے قریب کھڑے گئے، عرض کرتے نانا جان آپ کا پیارا حسین آ گیا ہے، نانا جان آپ کا نور نظر آ گیا ہے، نانا جان حسین آج آخری بار آپ کے روزے کو دیکھنے آیا ہے، نانا جان حسین آج آخری سلام عرض کرنے آیا ہے، میرا ایمان وجدان کہتا ہوگا میرے آقا نے کعبے سے، میرے آقا نے اپنے روزے سے بول کے فرمایا ہوگا او میرے حسین، او میرے حسین میں نے تیرا سلام قبول کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سلام کیا ہے؟ آقا آپ کا وہ حسین، آقا جس کے لیے آپ سجدے کو طویل کرتے ہیں، آقا جس کے لیے جنت سے کپڑے بھیجتا ہے، آقا جس کی جھولے کو جلانے کے لیے جبریل امین آ جاتا ہے، آقا جس کے لیے آپ ممبر چھوڑتے ہیں، وہ حسین آپ سے جدا ہونے والا ہے، آقا آپ کے روزے کو خیر آباد کہنے والا ہے، آقا حسین آج کے بعد اپنے آپ کے روزے پہ نہیں آئے گا، آپ کے روزے کی زیارت نہیں کرے گا، نانا میں آپ کا مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، نانا میں آپ کے دین کی خاطر جا رہا ہوں، نانا میں قرآن کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے جا رہا ہوں، نانا میں آپ کی امت کا امام اور پیشوا بن کے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آخری سلام عرض کیا، تیاری فرمائی، گھر کے افراد کو ساتھ لیا، 10 لچک ہو یہ قافلہ مدینے سے چل پڑا، چلتے چلتے یہ قافلہ 3 محرم الحرام کو شام کی سرزمین پہ داخل ہوتا ہے، کوفہ کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے، پھر 7 محرم آتی ہے، اس قافلے کا محاصرہ کر لیا جاتا ہے، بن یزید الریائی یزید کی لشکر کا سپہ سالار گئے، چند آدمیوں کا قافلہ لے کر میرے آقا حسین کی بارگاہ میں آتا ہے، آ کر عرض کرتے ہیں اے نبی کے نواسے اے حسین، میں آل نبی کا بڑا محبت کرنے والا ہوں، آل نبی کا بڑا میں ادب کرنے والا ہوں، میں یزید کا سپاہی بن کے آیا ہوں، میرے آقا حسین نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں حسین آپ کو میں قیدی بنانے آیا ہوں، آپ کو میں قافلے کا محاصرہ کرنے آیا ہوں، کس لیے کرنے آئے ہو؟ یزید نے یہ پیغام دیا ہے آپ کو مصر میں چلے جائیں، یزید کی بیعت کر لیں، یزید کو خلیفہ تسلیم کر لیں، نہیں تو میں آپ کو قیدی بنا کے کربلا کے میدان میں لے جاؤں گا۔ میرے آقا حسین نے فرمایا میں یہاں یزید کی بیعت کرنے نہیں آیا ہوں، یزید کا اپنا امام خلیفہ تسلیم کرنے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں کوفہ والوں کے خط پڑھ کے آیا ہوں، ان کا پیشوا بن کے آیا ہوں، ان کا امام بن کے آیا ہوں۔ اور کہنے لگا یزید کا پیغام ہے اگر
یزید کی بیعت نہیں کرنی ہے پھر جنگ کی تیاری کرو، یزید جنگ کرے گا یا جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا یزید کو خلیفہ تسلیم کر لو۔ میرے آقا حسین نے یہ دونوں پیشکش قبول کی، فرمایا نہ تو میں یزید کی بیعت کروں گا کیونکہ میرا پاک ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں جائے گا، اور نہ ہی میں جنگ کے ارادے سے آیا ہوں، اور نہ ہی میری کوئی جنگ کرنے کی تیاری ہے، میں تو بلکہ یہاں تم لوگوں کا امام بن کے آیا ہوں۔ اب اس قافلے کو حر بن یزید الریائی نے قید کر کے محاصرہ کر کے کربلا کے میدان میں لا کے کھڑا کر دیا۔ ادھر جب یزید کو پیغام پہنچا، یزید کو یہ پتا چلا کہ حسین میری بیعت سے انکار کرتا ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیے یزید اہل بیت کی عظمت کو جانتا تھا، حسین کے مقام کو وہ سمجھتا تھا، اس گھرانے کی عظمت اور مقام سے وہ واقف تھا، اور یزید نے جب امام حسین مدینے سے چلے تھے نا، اس وقت جنگ نہیں کرنی تھی، یہ جنگ کا ارادہ بعد میں بنا۔ جب اس کو یہ پتا چلا کہ نبی کے نواسے کے ہاتھ پہ ہزاروں لوگوں نے بیعت کر لی ہے، یزید کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ میری خلافت چلی جائے گی، مجھ سے تخت چھن جائے گا، میری حکومت ختم ہو جائے گی۔ یزید نے حسین کو یہ پیغام بھیجا، حسین آپ بڑے متقی پرہیزگار ہو، آپ خاندان رسول ہو، اولاد نبی ہو، آپ کا مقام بڑا ہے، مرتبہ بڑا ہے، آپ جاؤ، جا کے دین کی تبلیغ کرو، دین کا علم بلند کرو، دین کی تبلیغ جا کر دین کو یزید مسجد تک محدود کروانا چاہتا تھا تاکہ حسین ادھر مصروف رہے، ادھر سے میں اپنی دنیا کی عیاشیوں میں مجھے کوئی روکنے والا نہ ہو۔ میرے آقا کا فرمان ہے من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع، حضور نے فرمایا تم میں سے جب کوئی برائی دیکھے، برے کام کو دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، اسے اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع، اگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو اسے زبان سے منع کرے، فإن لم یستطع، اگر اس کی بھی اطاعت نہیں رکھتا ہے فبقلبہ، اس کو دل میں برا جانے، وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ آقا حسین نے یزید کو کہا تو لعین ہے، دنیا دار ہے، تو شراب کا عادی ہے، نماز سے آئی ہے، دنیا کی محفلیں تیری زینت بنتی ہیں، دنیا کی فحش عورتیں تیری محفل کا حصہ ہوتی ہیں، یزید سن، مجھ جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، حسین جیسا ہاتھ یزید جیسے کے ہاتھ نہیں آ سکتا، اس لیے امام حسین نے یزید کی یہ دونوں پیشکش ٹھکرا دی۔ اب یزید نے عمر بن سعد کو اور ابن زیاد کی سربراہی میں دمشق کی ساری فوج بھیجی اور 36 ملکوں کی فوجوں کو پیغام بھیج دیا، ہزاروں لاکھوں کی فوج منگوا رہا ہے ٹکڑوں کے لیے، 72 کے لیے، ان 72 میں بھی کچھ عورتیں ہیں، کچھ بچے ہیں جو سارے لڑ نہیں سکتے ہیں، اتنا خوف ہے، اتنا ڈر ہے یزید کو حسین کا۔ المختصر پھر کربلا کی وہ 10 محرم کی صبح آتی ہے، اذان فجر آتی ہے، علی اکبر علی کا پوتا، نبی کا نواسا ایک ٹیلے پہ چڑھ کر اذان فجر دیتا ہے، میرے آقا حسین کی معیت میں سب نے نماز پڑھی، حر بن یزید الریائی نے بھی حسین کی ابتدا میں نماز پڑھی، صبح کا سورج بلند ہوا، جب کا نکارا بجنے لگا، جب کی آواز آنے لگی، جب کا طبل بجایا گیا، آقا حسین نے پوچھا اے میرے ویر عباس یہ آواز کیسی ہے، یہ طبل کیسی
امیر حسین یہ یزید کی فوج کی طرف سے بجایا جانے والا طبل ہے، انہوں نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہم جنگ کے ارادے سے تو نہیں آئے گئے، ہم لڑنے کے لیے تو نہیں آئے گئے۔ فرمایا میں ان کو تمام حجت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا حسین بھائی تشریف لے گئے، یزید کے لشکر کو محاصرہ کیا، ابن زیاد کو عمر بن سعد کو بلا کر فرمایا کہ طبل کیوں بجایا ہے، نعرے کیوں بجائے جا رہے ہیں؟ عمر بن سعد کہنے لگا حسین آپ کو پتہ نہیں ہے جب آنے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ میرے نہیں ہم جنگ کرنے کے لیے، آپ نے فرمایا کیسی جنگ؟ عمر بن سعد کہنے لگا حسین اب بھی تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو یزید کی بیعت کر لو، یزید کو اپنا خلیفہ مان لو، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے آقا حسین نے فرمایا نہ میں یزید کی بیعت کروں گا نہ میں جنگ کے ارادے سے آیا، میں تمہارا امام یہاں پیشوا بن کے آیا ہوں۔ میری ایک پیشکش ہے، تم لوگ یا تو مجھے یہاں چین اور سکون سے رہنے دو یا پھر مجھے واپس کسی اور سرحد کی طرف جانے دو تاکہ میں وہاں جا کر دین کا پرچار، دین کا علم بلند کروں۔ عمر بن سعد کہنے لگا حسین نہیں، اب یہ دو ہی پیشکش ہیں، تیسری پیشکش ہم قبول نہیں کرتے۔ پھر میرے آقا حسین نے فرمایا میں لڑنے کے ارادے سے تو نہیں آیا ہوں، لیکن اگر تم لوگوں کا ارادہ ہے، تم لوگوں کی مرضی ہے تو پھر جنگ کر لیتے۔ 72 کی تعداد ہے، لڑنے والے چند مرد ہیں۔ اب وہ جو حر بن یزید الرہائی تھا نا، اس نے جب یہ دیکھا نا، اس نے یزید کے لشکر سے نکل کر آقا حسین کی جہاں لشکر تھا اس میں شامل ہو گیا۔ عمر بن سعد کہنے لگا حر تجھے کیا ہو گیا؟ حضرت حر بن یزید الرہائی کہنے لگے مجھے سمجھ اب آئی ہے کہ جس حسین سے تم لڑنے آئے ہو وہ لڑنے نہیں آیا ہے، اور میں سمجھ گیا ہوں حسین حق بجانب ہے، حسین تعداد بھی تھوڑی ہے، جنگ کا سامان بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ڈٹا ہے۔ میرا دل کہتا ہے حسین حق ہے۔ سبحان اللہ۔ عمر بن سعد کہنے لگا پاگل پن چھوڑ، دیکھ ادھر بادشاہت ہے، دنیا کی ایسے عشرت ہے، تجھے گورنی ملے گی، سلطنت ملے گی، بادشاہت ملے گی۔ حسین کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، خود بھوکے پیاسے ہیں۔ حر بن یزید الرہائی کہتے ہیں بے حسین کے پاس بظاہر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ادھر جنت ہے، ادھر جنت کی نعمتیں ہیں، ادھر جنت کی بہاریں ہیں، ادھر رب کی رحمت ہے، یزید پہ رب کی لعنت ہے۔ آقا حسین کے قدموں میں آیا نا، رو کے عرض کرتے حسین مجھے قبول فرمائے، مجھ سے بڑی بھول ہو گئی، میں وہ بدنصیب ہوں جس نے اپنے قافلے کا محاصرہ کیا۔ بس 10 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میں نے آپ کے لشکر کو قیدی بنایا، مجھے معاف کر دے۔ میرے آقا حسین نے فرمایا کوئی بات نہیں، تو یہ تو کچھ نہیں، وہ تیرا کردار تھا، تو یزید کا سپاہی بن کے آیا، اب تو حسین کا سپاہی بن گیا ہے، جا میں حسین تجھے معاف فرماتا ہوں، اور کل قیامت کو اپنے نانا کی بارگاہ میں تیرے لیے جنت کی سفارش کروں۔ سبحان اللہ۔ اب پہلا جو کربلا کا شہید ہے وہ حر بن یزید الرہائی ہے، وہ جو لشکر یزید کی صفوں میں بڑھا، یزید کے لشکر کو کاٹ ڈالا، پھر جب تیروں کی بارش ہوئی تو حر بن یزید الرہائی جام شہادت نوش فرما گئے۔ ادھر سورج کی تپش بڑھتی جا رہی ہے، ادھر آلے نبی پہ پیاس اور پانی کی شدت بھی اختیار کر گئی، پانی خیموں میں بند کر دیا گیا ہے، بچے چھوٹے چھوٹے سکینہ اور حضرت علی اصغر کے ہاتھ سے تڑپ رہے ہیں۔ آقا حسین چاہتے تو ہونے کو سر آ جاتی، لیکن ایسا پسند نہیں فرمایا، چچا گئے قاضی عباس
جب دیکھا بھتیجوں کی پیاس بڑھ گئی ہے، رہا نہیں گیا، حسین سے اجازت لی، حسین اجازت دو، بھتیجوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی ہے، فرحات سے پانی لے آؤ۔ میرے آقا حسین نے فرمایا غازی پانی کی ضرورت نہیں ہے، نہ میرے ویر حسین بچوں کا پیاسا دیکھا نہیں جاتا ہے، حسین اجازت فرماؤ۔ فرمایا اجازت ہے مگر مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اجازت ہے تمہیں جاؤ لیکن پانی کی ضرورت پھر بھی نہیں ہے۔ غازی عباس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی نا، اب جب انہوں نے دیکھا کہ غازی عباس آ رہے ہیں تو سارے ڈرنے لگے، کہنے لگے یہ تو غازی عباس علی کا بیٹا ہے، علی کا پتر ہے، اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ غازی جب رن پہ جا رہے گئے، کوئی کوئی لڑائی گھوڑا ڈول رہا ہے، لشکر یزید سے آواز آتی ہے، اور اس کا مقابلہ کیا کرو گے؟ یہ علی کا بیٹا ہے، حیدر کا نور نظر ہے، علی کا گھرانہ بھی کیا گھرانہ ہے، علی کا گھرانہ بھی کیا گھرانہ ہے، جس کا ہر ایک بچہ جس کو دیکھو شیر خدا لگتا ہے۔ غازی عباس دوڑتے ہوئے گئے، دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے گئے، فرات سے مشکیزہ بھرا، اب یہاں پانی کا جل بھرا، اپنے ہونٹوں کے قریب لے گئے، پینے لگے، ادھر علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی، ادھر سکینہ کی پیاس یاد آ گئی۔ غازی عباس نے کہا میرے بھتیجوں کو پانی پلاؤں گا پھر خود پیوں گا، وہ چلو پانی کا فرات میں ڈال دیا، کہنے والا بول کے کہتا گئے کہ عباس نے چلو بھر کے پانی فرات کو پلا دیا، عباس نے چلو بھر کے پانی فرات کو پلا دیا، اور بتا دیا کہ کوثر ہاتھوں میں ہے، ہم دریا کو پانی دیتے ہیں۔ مشک بری مشکیزہ اٹھایا، کندھے پہ رکھا، گھوڑے کو لگائی، دشمنوں نے دیکھا اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے ہیں، عمر بن سعد چلا کر کہنے لگا او زیاد دیکھ اگر یہ پانی کا مشکیزہ حسین کے خیموں میں پہنچ گیا پھر لشکر یزید سے کوئی بھی نہیں بچے گا، یہ پانی خیموں تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ ظالموں نے تیروں کی بارش کی، آقا حسین کے پیر غازی عباس کو تیروں سے چھلنی کر دیا، ایک بدبخت نے وار کیا، گیا بازو کاٹ دیا، آپ نے مشک کو بائیں بازو میں تھاما، پھر تلوار لگی، بایاں بازو بھی کٹ گیا، آپ نے مشک کو اپنے منہ میں لیا، ظالموں نے تیر برسائے، ایک بار ہوا کہ مشک پہ لگا، مشک کا سارا پانی گر گیا، میرے آقا حسین کے پیر غازی عباس گھوڑے سے زمین پر آئے، صدا لگائی، آواز لگائی، او حسین مجھے سہارا دو، سکینہ مجھے معاف کرنا، علی اصغر مجھے معاف کرنا، میں نے چاچا ہمیں کہا نہیں کیا، تمہاری پیاس نہیں بجھا سکا، میرے آقا حسین نے گھوڑے کو لگائی، غازی کو اپنے سینے سے لگایا، خیموں میں لایا، کیوں نہ ہو کپا خیموں میں قیامت، لاشیں اٹھا کر لاتے ہیں حسین غازیوں حتیٰ کہ خاندان نبی کا ایک ایک جوان کر کے جامے شہادت نوش کر رہا ہے۔
کربلا کی داستان لمبی داستان ہے. پھر نماز عصر کا وقت ہوتا ہے، جمعے کا دن ہے، حالانکہ نماز عصر کا وقت قریب آیا. میرے آقا حسین گھوڑے پہ سوار ہونے کے لیے خود جب تشریف لے جاتے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھا علی اصغر بھی قربان، علی اکبر بھی قربان، قاسم بھی قربان، اور محمد بھی قربان، غازی عباس بھی قربان، علی بن ابو بکر بن علی بھی قربان، عمر بن علی بھی قربان، عثمان بن علی بھی قربان، طلحہ بن علی بھی قربان، سارے قربان ہیں. اب حسین کو گھوڑے پہ سوار کرنے والا کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. پھر کہنے والا بول کے کہتا ہے کہ جدوں میرا نبی نو ہویا جبریل براق تھمایا. آپ بھی مل کے پڑھیں جدوں میرا نبی نو ہویا جبریل براق تھمایا. چکالی ہے پرور کوئی نہیں رہ گیا وعدہ پکڑانا جدوار حسین دایا. میرے آقا حسین لہروں میں دیکھا سوائے امام زین العابدین کے کوئی مرد بچہ نہیں ہے، وہ بھی بیمار گئے اٹھ نہیں سکتے گئے. آقا حسین نے حضرت بڑی نگاہوں سے دیکھ کر فرمایا او عباس تجھے گھوڑے پہ خود سوار کیا، اور اکبر تجھے خود سوار کیا، قاسم تجھے خود دولہا بنا کے سوار کیا، اصغر خود تجھے ہاتھوں پہ اٹھایا، اور محمد تجھے خود سوار کیا. اب مجھے سوار کرنے والا رکاب پکڑنے والا کوئی نہیں ہے. خیموں سے آواز آئی او میرے پیر او حسین ابھی تیری بہن زینب زندہ. سبحان اللہ. بہنوں کا پیار دیکھیں. حسین کیا ہوا؟ نبی معراج پہ گئے تو جبریل نے براق پہ سوار کیا. بابا علی کروا حیبر کی طرف گئے تو نبی پاک نے سوار کیا. حسین سارے خاندان کو تو نے سوار کیا. حسین بھی تیری بہن زینب زندہ ہے. حسین میں خود تجھے سوار کروں گی. میں بھی تو بی زینب نکلی منہ پہ برقع پایا تھم رکاب گھوڑے دی آنکھیں چڑھے امڑی پیا جایا. آقا حسین کو سوار کیا. میرے آقا نے گولا گھر میں کی چوکھٹ کے سامنے لایا. فرمایا زینب تو اتنی بہادر بہن ہے. او میری بہن زینب مکے سے چلے تو میرے ساتھ، مدینے آئے تو ساتھ، مدینے سے چلے تو ساتھ، کوفہ پہنچے تو ساتھ، کربلا میں آئے تو ساتھ. سارے جنازے تم نے دیکھے. علی اکبر کا قربان ہونا ہوا دیکھا، علی اصغر کا قربان ہونا تو نے دیکھا، عباس کے بالوں کٹنے تو نے دیکھے. او زینب میں تیرے حوصلوں پہ قربان جاؤ. اے میری بہن اب تیرا پیر بھی جانے لگا ہے. حسین واپس نہیں آئے گا. اب آگے تیری ذمہ داری بڑھ جائے گی، تجھ پہ زیادہ مصیبتیں آئے گی. اے میری بہن پرداداری کا خیال بھی کرنا، اور قبیلے کے بچے افراد کا خیال بھی رکھنا. میرے آقا حسین گئے. آپ نے امام حجت کے طور پہ عمر بن سعد کو پکارا. فرمایا عمر بن سعد دیکھ تیری نسل کس نسل سے ہے؟ تیرا باپ تیرا دادا تیرا دادا کون ہے؟ جو میرے نبی کے غلام ہمارے در کے غلام ہیں. او یزیدیو او عمر بن سعد آؤ مجھے دیکھو میں کون ہوں. میں ہوں حسین ہوں
جس کی سواری نانا نبی بنتے ہیں. آؤ یزیدیوں میرے قتل سوا کوئی بات نہیں ہے. میں حسین ہوں, میں معاف کرنے والا ہوں, میں معاف کر دوں گا. آؤ اب بھی میرے نانا کا کلمہ پڑھا دے, اب بھی میری بیعت کر لو, میں تمہیں معاف کر دوں گا. المختصر حسین کی کوئی بات نہ مانی, جنگ کا نکارا بجا, تبر بجا, حسین نے جنگ شروع کر دی. میرے آقا حسین اتنا لڑے روایتوں میں آتا ہے آپ نے ان کے 21 آدمیوں کو واسطے با جہنم کیا. کئی روایتوں میں 2000, کئی میں 1000, کئی میں کئی سینکڑوں کی تعداد میں آپ نے ان کو واسطے جہنم کیا. عمر بن سعد کا سردار زیاد چلا کر بولا, کہنے لگا ہو یزیدیوں ایک ایک کر کے جاؤ گے, سارے مٹ جاؤ گے, سارے مر جاؤ گے. یہ حسین ہے, یہ حیدر کا پتر ہے, ایک ایک اس کا مقابلہ نہ کرو, سارے مل کر اس کا مقابلہ کرو. سارے تیر برساؤ, اس کو تیروں سے چھلنی کر دو, سارے مل کے وار کرو, چاروں طرف سے تیر برسے. میرے آقا حسین زخموں سے جھوم نیزے بچیوں کے وار ہوئے. آقا حسین گھوڑے سے زمین پر آئے, خیمے سے چیزیں انہیں بلنے لگی. آقا حسین نے دیکھ کے فرمایا, او زینب کسی کی آواز نہ آئے, زینب کسی کا پردہ نہ اٹھے, زینب حیاداری کا پاس رکھنا. میرے آقا جب حسین زمین پہ آئے, یزید کے لشکر والوں سے پکار کر کہا, اور اذان کی آواز میرے کانوں میں آئی ہے, لگتا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے, ذرا ٹھہر جاؤ, مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں آخری سجدہ تو کرنے دو. سبحان اللہ. جنگ ہے, موت سر پہ سایہ بن کے کھڑی ہے, برچھیوں تیروں کے وار سے جسم چور چور ہے. پھر بھی آقا حسین نے کہا مجھے نماز پڑھنے دو, سجدہ کرنے دو. تو پتہ چلتا ہے کہ حسین کو نماز کتنی پیاری ہے, نماز کا مرتبہ اور مقام کیا ہے. اب میرے آقا حسین نے اپنا سر اور سجدے میں رکھا, سر سجدے میں رکھا. خولی یزید نے, ابن خولی نے, ایک روایت میں ہے شمر سے جوشن نے تلوار کا وار کیا, آپ کی گردن تن سے جدا کر دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب امام حسین کا پہر اتارا گیا نا, تو آپ کے جسم میں 33 زخم تیروں کے تھے, 34 گاؤں نیزوں کے تھے, اور کئی زخم تلواروں کے تھے. اس کے باوجود بھی میرے آقا حسین نے آخری سجدہ کیا. اور یہ وہ سجدہ کیا کہ سر سجدے میں رکھا پر اٹھایا نہیں, سر کٹ گیا. شیطان نے جب یہ منظر دیکھا تو رب سے کہا, مالک آج پتا چلا کہ سجدے کا مقام کیا ہے, سجدے کی قیمت کیا ہے. مالک اگر مجھے پتا ہوتا کہ تیرے انسان ایسے ہوتے ہیں, تیرے یہ بشر ایسے ہوتے ہیں, تو مالک میں کبھی سجدے سے انکار نہ کرتا. مالک میں بھی تیری بارگاہ میں سجدہ کر رہا. آقا حسین نے سر سجدے میں رکھا, وہاں ہوا تر سے جدا ہوا. آقا حسین کا سر اٹھایا گیا, نیزوں کے بلند ہوئے, فتح کا جشن منایا جا رہا ہے. لشکر یزید سے آواز آتی ہے, اے کیسا جشن مناتے ہو, کیسی فتح مناتے ہو, ارے تو سر کاٹ کر بھی ہار گئے ہو, حسین سر کاٹ کے بھی جیت گئے. پوچھنے والوں نے پوچھا یہ کیسے, تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ وہ سر ہے جس کو تم نے کٹایا ہے, کٹا کے نیزے پہ اٹھایا ہے, یہ اور بلند ہو گیا. چکا تو تھوڑا بلند تھا, کٹ کے اور بلند ہو گیا ہے. سر انور سے قرآن کی تلاوت جاری ہوتی ہے. آقا حسین نے یہ پیغام دے دیا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے, قرآن کی تلاوت کیسے کی جاتی ہے. میں تو بس اتنا ہی کہوں گا, کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو یہ عقیدہ ہے, آپ یہ
عقیدہ بنا لو، ہر انسان کا، ہر سنی کا، ہر مومن کا، ہر نبی کے غلام کا، ہر نبی کی آل کی محب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اب کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو یہ عقیدہ ہے، کیا ہر کاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسینی، ہر کاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسینی ہے۔ سبحان اللہ۔ فلسفہ کربلا، آقا حسین نے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے دیا، سر کٹ جائے لیکن قرآن کی تلاوت نہ چھوٹے، گھر لٹ جائے، سب کچھ قربان ہو جائے، نماز نہیں چھوڑنی۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے تجھ کو نجات دے۔ جب حسین امام علی مقام کا سر انور سجدے میں تھا تو کہنے والا کین بول کے کہتا ہے، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نور نظر پہ مولا علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پہ نان مصطفیٰ کو ناز ہے، اس لال پہ مولا علی شیر خدا کو ناز ہے، سجدے تو اوروں نے بھی کیے، اس کا عجب انداز ہے، حسین نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو بھی ناز ہے، حسین نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو بھی ناز ہے۔ مالک کائنات کی بارگاہ لم یزل میں دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں آقا حسین کے درس کربلا کو سمجھنے کی اور فلسفہ کربلا کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد نماز ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، اور دعا کے بعد آپ کو لنگر کھلایا جائے گا، تو تمامی اخبار صفوں میں ہو جائے، اذان کے بعد سنتے پڑے، پھر جماعت ہوگی، اس کے بعد دعا ہوگی۔